صحیح، خالد صاحب ساتھ رہیے گا. عیسیٰ نقوی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. عیسیٰ صاحب، سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں نہیں دی جائیں گی، آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کو؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ اس کی توقع یہی تھی کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان سے یہی فیصلہ آئے گا. اسی وجہ سے یہ سارا ہنگامہ چل رہا تھا. دو تین باتیں بڑی ابھر کے سامنے آتے ہیں. ایک تو یہ کہ جو سیاسی لڑائی، جو مناظر ہم نے قومی اسمبلی کے دیکھے، دیگر اسمبلیوں میں دیکھے، یہ پھر اب یہ چور چور کے نعرے، اب یہ ایک نیا نارمل ہوگا جس کو ایکسیپٹ کرنا ہوگا. اسی طریقے سے عوام کی کارروائی چلے گی. اور 8 فروری کے بعد اگر کوئی گنجائش تھی بھی کہ آپ نے پولیٹیکل سٹیبلٹی لانی ہے، ایجیٹیشن ختم کرنی ہے، احتجاج کا سلسلہ ختم کرنا ہے، ایک تو وہ ختم نہیں ہوگا. دوسرا یہ کہ جو سسٹم کی سٹیبلٹی ہے، ظاہر ہے کہ وہ اکنامک سٹیبلٹی کے ساتھ بھی جڑی ہوئی ہے، وہ آپ کو آتی ہوئی نظر نہیں آئے گی. پھر یہ باقاعدہ جسے کہتے ہیں کہ کچھ باتوں کی نشاندہی تو خالد جمیل صاحب نے کی، لیکن پاکستان میں جو خواتین کی مخصوص نشستیں دی جاتی ہیں، وہ اس کے پیچھے کچھ بنیادی لاجکس موجود ہیں کہ پاکستان میں خواتین کو جو نصف آبادی بنتی ہے پاکستان کی، ان کو تناسب کے اعتبار سے نمائندگی دی جائے. ایک تو سیکشن 206 ہے الیکشن ایکٹ 2017 کا، جو یہ کہتا ہے کہ 5% کم از کم جو جنرل نشستیں ہیں ان کے اوپر ہر سیاسی جماعت خواتین امیدوار کھڑی کرے، اور اس کے بعد ایک تناسب کے اعتبار سے خواتین کو مخصوص نشستیں دی جائیں گی. اب جو پاکستان تحریک انصاف کی اگر یہ بھی تسلیم کر لیا جائے کہ 1,60,00,000 لوگوں نے تحریک انصاف کو ووٹ دیا اور اس میں سے نصف خواتین تھیں، تو ان خواتین نے جو جا کے حق رائے دہی استعمال کیا، اس کے تناسب کے اعتبار سے پی ٹی آئی کی خواتین کی نمائندگی اگر اسمبلی میں نہیں ہوگی، جو تحریک انصاف بیکڈ کینڈیڈیٹس ہیں ان کی، تو ظاہر ہے کہ یہ آلریڈی جو مینڈیٹ ملا ہے اس حکومت کو جو قائم ہو رہی ہے، اس کے اوپر انٹرنیشنلی بھی سوالات موجود ہیں. اور پھر بہت ساری جو ایک انٹرنیشنل میڈیا میں مختلف حکومتوں کی طرف سے پاکستان کے انتخابات پہ پوزیشن لی گئی ہے کہ دھاندلی کے الزامات ہیں، یہ ان میں ایک سنگین اضافہ ہے. صحیح. اچھا عیسیٰ صاحب،